آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ واش روم کے اندر جانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، واش روم جانے کی دعا کون سی ہے، اور اسی طرح واش روم کے اندر جب واش روم کے اندر ہم جاتے ہیں دعا پڑھتے ہیں تو یہ واش روم کی دعا پڑھنے کی وجہ کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ واش روم کے اندر جانا چاہیں، جب جانے لگیں، ارادہ کریں جانے کا، تو آپ نے سب سے پہلے اپنا بایاں پاؤں واش روم کے اندر رکھنا ہے۔ یہ میرا بایاں پاؤں ہے، یہ میں اندر رکھ رہا ہوں۔ ایسے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے آپ نے اپنا بایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، بعد میں آپ نے اپنا دایاں پاؤں جو ہے وہ رکھنا ہے۔ تو یہ تو ہے داخل ہونے کا طریقہ۔ یہ میں داخل ہوتا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ میرا بایاں پاؤں ہے، یہ میں نے اندر رکھا، اور یہ دایاں پاؤں۔ یہ ایسے سمجھیں کہ یہ میں داخل ہو گیا۔ اب میں نے باہر نکلنا ہے، تو باہر نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے دایاں پاؤں باہر نکالنا ہے، بعد میں بایاں پاؤں نکالنا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے باہر نکلنے کا اور داخل ہونے کا۔ اب بات رہ گئی دعا پڑھنے کی، تو جب واش روم میں داخل ہوتے ہیں دعا پڑھنی کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واش روم کے اندر یہ جن ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بری جگہوں کے اوپر، گندی جگہوں کے اوپر رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو واش روم سے گندی جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پر تو لازمی ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی واش روم کے اندر جانا ہے تو جاتے ہوئے ہم نے دعا لازمی پڑھنی ہے۔ وہ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں اور جننیوں سے۔ یعنی ہم واش روم کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں محفوظ رکھنا ہے، ہماری حفاظت کی ذمہ داری ہے وہ آپ کے اوپر ہے، ہماری حفاظت فرما رہے ہیں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اور جب ہم نے واش روم سے باہر نکلنا ہے تو اس وقت بھی غفرانہ کا پڑھنا ہے۔ باہر نکلنے کی دعا غفرانہ کا ہے، یعنی اللہ میں تیری بخشش کا طلبگار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ تو اسی طرح اگر ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ باہر بعض دفعہ ہم جاتے ہیں بازار کے اندر یا کسی جگہ پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بیٹھ کر ہم کوئی پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں، ویران جگہ ہوتی ہے، جھاڑیاں ہوتی ہیں یا درخت ہوتے ہیں، سایہ دار جگہ ہوتی ہے، تو وہاں پر پیشاب کر دیتے ہیں۔ تو ایسی جگہوں کے اوپر پیشاب کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ کھلی جگہوں کے اوپر جب اگر کسی نے پیشاب کرنا ہے تو یاد رکھیں کہ قبلہ کی طرف کسی کا منہ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ آپ کا رخ قبلہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی یہ جو پاک کی پشت ہے وہ قبلہ کی جانب ہو۔ اور دوسری چیز، جب آپ کھلے جگہ کے اوپر یا سایہ دار جگہ کے اوپر جا کر پیشاب کرنے لگے ہیں تو آپ کو احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ سایہ دار جگہ کے اوپر پیشاب نہ کریں، اور اگر کر بھی رہے ہیں کوئی اور جگہ نہیں مل رہی تو پھر آپ وہاں پہ دعا لازمی پڑھیے۔ اگر آپ دعا نہیں پڑھیں گے تو آپ نے پھر اکثر بار سنا ہوگا کہ وہاں پہ فلاں جگہ پہ پیشاب کیا تھا تو سایہ ہو گیا، بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، بڑا تھا تو بڑا بھی بیمار ہو گیا، اس سے یہ مسئلہ بن گیا جنوں والا۔ تو یہ عام ہی کیسز چلتے رہتے ہیں کہ اسے جن پڑ گئے ہیں، جن لگ گئے ہیں، اسے سایہ ہو گیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں چلتی رہتی ہیں، ہم سنتے ہیں اکثر۔ تو اس لیے اگر ہم ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو شیطان سے بچانا چاہتے ہیں، ان جنوں سے بچانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں دعاؤں کا اہتمام لازمی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توفیق اللہ باللہ۔